پچھلے 100 سال میں کم ہی ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے امریکی سامراج سے ٹکر لی اور اسے کامیابی سے ناک آؤٹ بھی کر دیا۔ ان میں سر فہرست نام فیڈرل کاسٹرو کا ہے، جس نے نہ صرف امریکہ کو شکست دی بلکہ مرتے دم تک امریکہ کے لیے خطرہ بنا رہا۔ امریکہ کو کسی شخص نے اتنا پریشان نہیں کیا جتنا اس ایک شخص نے کیا۔ یہ شخص کیوبا کے انقلاب کا بانی فیڈرل کاسٹرو تھا۔ 13 اگست 1926 کو مشرقی کیوبا میں جنم لینے والے کاسٹرو ایک بہت بڑے جاگیردار کے بیٹے تھے۔ ان کے باپ کی زمین 25,000 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی، جس پر وہ گنے کی فصل اگایا کرتے تھے۔ کاسٹرو اپنے قصبے بیران سے 800 کلومیٹر دور کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے آئے تھے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف ہوانا میں داخلہ لیا، لیکن جلد ہی انہوں نے دیکھا کہ یہاں پڑھائی سے زیادہ سیاست کا ماحول ہے۔ کاسٹرو نے بھی یونیورسٹی کی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ طلبہ تنظیموں کی میٹنگز میں جاتے اور خطاب بھی کرتے۔ وہ ایک زبردست مقرر تھے اور اپنی تقریروں سے سما باندھ دیتے۔ 1947 میں کاسٹرو نے کیوبا کی آرتھوڈوکس پارٹی جوائن کر لی۔ یہ پارٹی کیوبا میں ایماندار قیادت لانے اور غریبوں کی زندگی بہتر بنانے کے نعرے پر چل رہی تھی۔ پھر اگلے سال 1948 میں کاسٹرو نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ کاسٹرو ایک اسٹوڈنٹ کانفرنس کے لیے کولمبیا گئے۔ اس دوران کولمبیا میں ایک مزدور لیڈر کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اس قتل کے خلاف کولمبیا کے دارالحکومت بوگوٹا میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ مشتعل لوگوں نے سرکاری عمارتوں پر حملے کیے اور گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ ان مناظر نے کاسٹرو کو احساس دلایا کہ عوام اگر چاہیں تو وہ تبدیلی لانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو کولمبیا میں عوامی تحریک کا یہ سبق دیکھ کر کاسٹرو اپنے وطن لوٹ آئے۔ 4 سال بعد 1952 میں کاسٹرو بھی پارلیمنٹ کی نشست کے لیے امیدوار بن گئے، لیکن یہ الیکشن ہوئے ہی نہیں، کیونکہ الیکشن سے صرف 3 ماہ پہلے کیوبا کے صدر بتیستا نے فوج کی مدد سے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے سیاسی جماعتوں پر پابندیاں لگا دیں، مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا اور تنقید کرنے والے اخبارات بھی بند کرا دیے۔ اس وقت تک کاسٹرو وکالت کی ڈگری لے چکے تھے اور ہوانا میں پریکٹس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی ہی ایک دوست میرتا ڈیاز سے شادی بھی کر لی، جس سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ لیکن جب کیوبا میں بتیستا کی حکومت آئی تو کاسٹرو نے اس کے خلاف جد و جہد شروع کر دی۔ 26 جولائی 1953 کی صبح 26 کاروں کا ایک قافلہ سانتیاگو کی مونکاڈا فوجی بیرکس کی طرف بڑھا۔ ان گاڑیوں میں کاسٹرو اور اس کے 160 ساتھی سوار تھے۔ کاسٹرو کا پلان یہ تھا کہ پہلے فوجی بیرکس کے پاس اسلحے کا گودام لوٹیں گے، پھر بیرکس پر قبضہ کر کے ریڈیو کے ذریعے انقلاب کا اعلان کیا جائے گا، مگر کاسٹرو کا منصوبہ جلد ہی چوپٹ ہو گیا۔ کاسٹرو کو اسلحے کا گودام تو نہ ملا، لیکن بیرکس میں موجود فوجیوں نے کاسٹرو کے قافلے پر فائر کھول دیے۔ کاسٹرو کے 8 ساتھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف فرار ہوا، مگر 5 روز بعد پکڑا گیا۔ ان پر غداری کا مقدمہ چلا اور 15 سال کی سزا سنائی گئی۔ پھر کاسٹرو کو کیوبا کے دوسرے بڑے جزیرے پر واقع جیل میں بند کر دیا گیا۔ ان کے بھائی راؤل کاسٹرو کو بھی قید میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جیل کی زندگی فیدل کاسٹرو کے لیے نعمت ثابت ہوئی۔ انہوں نے جیل میں کتابیں پڑھنا شروع کیں اور اپنی تقریریں اور انقلابی نظریات لکھ کر جیل سے باہر اسمگل کرنا شروع کر دیے۔ کاسٹرو کے حامیوں نے ان کاغذات کی کاپیاں کیوبا کے کونے کونے میں پھیلا دیں۔ کاسٹرو کی رہائی کا بظاہر کوئی چانس نہیں تھا، مگر پھر اچانک بالکل غیر متوقع طور پر کاسٹرو کو رہا کر دیا گیا۔ ہوا یہ کہ نومبر 1954 میں بتیستا نے جعلی صدارتی الیکشن کروا کر اپنی فتح کا اعلان کر دیا۔ اس بناوٹی فتح کی خوشی میں انہوں نے فیدل کاسٹرو اور راؤل کاسٹرو سمیت تمام سیاسی قیدی رہا کر دیے۔ 15 مئی 1955 کو کاسٹرو جیل میں رہا ہو گئے، مگر وہ اپنی رہائی پر خوش نہیں تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی چہیتی بیوی میرتا ان کی قید کے دوران حکومت کے لیے کام کر رہی تھی۔ یہ کاسٹرو کے لیے بڑا جذباتی دھچکا تھا۔ کاسٹرو نے اپنی بے وفا بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی راؤل کاسٹرو کے ساتھ میکسیکو کا راستہ لیا۔ کاسٹرو نے میکسیکو سٹی میں ڈیرے ڈال لیے۔ اس نے اپنی پہلی بغاوت کے دوران مارے گئے ساتھیوں کی یاد میں اس تحریک کو 26 جولائی موومنٹ کا نام دیا تھا۔
اب وہ میکسیکو میں رہنے والے کیوبین شہریوں کو مسلح انقلاب کی تربیت دے رہے تھے۔ اس بات پر میکسیکو کے امیگریشن حکام نے کاسترو کو جیل میں ڈال دیا۔ کاسترو کی مدد کے الزام میں چیگویرا بھی قید ہوئے اور دونوں کو ایک ہی سیل میں رکھا گیا۔ چیگویرا اور کاسترو کی ملاقات بھی میکسیکو میں ہی ہوئی تھی۔ دونوں جلد ہی گہرے دوست بن گئے اور چیگویرا بھی کیوبا کے انقلاب کی جدوجہد میں شامل ہو گئے۔ اب کاسترو کا ساتھی ہونے کی وجہ سے چیگویرا کو بھی جیل کی ہوا کھانا پڑ رہی تھی، مگر کیوبا کے حکام نے دونوں کو جلد ہی رہا کر دیا۔ کاسترو جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے اپنی جدوجہد تیز کر دی۔ کاسترو نے گوریلا جنگ کے طریقوں پر کتابیں پڑھی اور اپنے سپاہیوں کو بھرپور تربیت دی۔ میکسیکو اور امریکہ میں رہنے والے دولت مند کیوبین شہریوں نے بھی کاسترو کو دل کھول کر پیسہ دیا۔ جب کاسترو کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو انقلاب کا لمحہ آن پہنچا۔ اور پھر 25 نومبر 1956 کی رات ایک یاٹ میکسیکو سے کیوبا کے لیے روانہ ہوئی۔ گرینما نامی اس یاٹ میں ویسے تو صرف 8 سے 12 لوگ کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، مگر اس وقت اس میں 82 لوگ سوار تھے، جن میں فیدل کاسترو، راؤل کاسٹرو اور چیگویرا بھی شامل تھے۔ یہ کشتی جو آج ہوانا کے عجائب گھر میں محفوظ ہے، وہ سمندری طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے 2 دسمبر کو اپنی منزل پر پہنچی، مگر ساحل پر کم پانی اور کیچڑ میں پھنس گئی۔ کاسترو اور ان کے ساتھی کشتی چھوڑ کر پانی اور کیچڑ میں چلتے ہوئے ساحل پر پہنچ تو گئے، مگر یہ کیا، ان پر چاروں طرف سے صدر بتستا کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ 70 کے قریب انقلابی تو وہیں ڈھیر ہو گئے، پکڑے گئے یا بھاگ نکلے۔ جو پکڑے گئے ان میں سے کچھ کو تو فائرنگ سکواڈز کے ذریعے سزائے موت دے دی گئی۔ فیدل کاسٹرو، راؤل کاسٹرو اور چیگویرا اور ان کے 9 ساتھی بمشکل جان بچا کر پہاڑوں کی طرف بھاگے اور سیرا میسٹرا کے علاقے میں پناہ لے لی۔ جنگلات سے ڈھکے اس پہاڑی علاقے میں کاسترو کو تلاش کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں کاسترو نے اپنا فوجی اڈا بنا لیا اور مقامی آبادی کی مدد سے گوریلا فوج بھی تیار کر لی۔ شروع میں ان کے ساتھ صرف چند سو لوگ تھے، لیکن پھر یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اب جب بھی بتستا کی فوج کاسترو کی تلاش میں ان جنگلات میں داخل ہوتی تو کاسترو کی گوریلا فورس اسے پیچھے دھکیل دیتی۔ یہ آنکھ مچولی تقریباً 1.5 برس جاری رہی۔ اس لڑائی سے صدر بتستا بہت پریشان تھے۔ وہ خود نقشوں کا جائزہ لے کر فوج کو حملے کے احکامات جاری کرتا تھا، مگر ان کی ہر چال الٹی پڑتی جا رہی تھی۔ جون 1958 میں بتستا کی فوج نے سیرا مسٹرا پر آخری حملہ کیا، جسے آپریشن ویرانو کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اگست تک بتستا کی فوج کو بری طرح شکست ہو گئی۔ اب کاسترو نے حکومت پر جوابی حملے شروع کر دیے۔ 27 دسمبر 1958 کے روز کاسترو کی اس وقت جنگ میں فیصلہ کن فتح ملی جب چیگویرا کی قیادت میں انقلابیوں نے سینتا کلارا شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد 1 جنوری 1959 کو صدر بتستا کیوبا سے فرار ہو گئے اور دارالحکومت ہوانا پر کاسترو کے حامیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 9 جنوری 1959 کو فیدل کاسترو جب ہوانا میں داخل ہوئے تو شہر کی گلیاں اور سڑکیں استقبالی ہجوم سے کھچا کچ بھری ہوئی تھیں۔ لوگ فیدرل زندہ باد، فیدل زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، مگر اب یہ ملک امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان پراکسی وار کا میدان بننے جا رہا تھا۔ جی ناظرین، کاسترو کا جھکاؤ واضح طور پر سوویت یونین کی طرف تھا۔ اس نے کیوبا میں امریکی کمپنیوں کے کاروبار قومی ملکیت میں لے لیے اور 1960 میں سوویت یونین سے تجارتی معاہدہ بھی کر لیا۔ اب امریکہ کاسترو کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگا تھا، چنانچہ امریکی CIA نے کاسترو کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس منصوبے کے تحت امریکہ میں رہنے والے 1,500 کیوبین شہریوں کو تربیت اور اسلحہ دے کر کیوبا پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ حملہ آور امریکی نیوی کی مدد سے کیوبا میں 2 مقامات جنہیں بے آف پگز کہا جاتا ہے وہاں اترے، لیکن کاسترو کی فوج خفیہ اطلاعات کی وجہ سے پہلے ہی مقابلے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس نے حملہ آوروں کو گھیر لیا۔ کاسترو خود محاذ جنگ پر پہنچ گئے اور لڑائی کی نگرانی کرتے رہے۔ حملہ آور جلد ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ کیوبا کی فورسز نے حملہ آوروں کی مدد کے لیے آنے والے چند امریکی طیارے بھی مار گرائے۔ CIA کا یہ ناکام آپریشن امریکہ کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ اس ناکامی کی وجہ سے امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔
اس واقعے کے بعد کاسترو امریکہ کے اور بھی خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کھل کر روسی کیمپ میں جانے کا اعلان کر دیا۔ 2 دسمبر 1961 کو انہوں نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ میں مارکسسٹ اور لیننسٹ ہوں اور زندگی کے آخری سانس تک یہی رہوں گا۔ پھر انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک زبردست قدم اٹھا لیا۔ 1962 میں انہوں نے سوویت یونین کو کیوبا میں میزائل اڈے بنانے کی اجازت دے دی۔ سوویت یونین نے بحری جہازوں میں میزائل رکھ کر کیوبا بھیجنا شروع کر دیے۔ جب امریکی انٹیلیجنس کو سیٹلائٹس کی مدد سے پتا چلا کہ کیوبا میں روسی میزائل نصب ہو رہے ہیں تو امریکہ میں کوحرام مچ گیا۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے احکامات پر یو ایس نیوی نے کیوبا کی ناکہ بندی کر دی۔ اس دوران کچھ مزید بحری جہاز بھی ایٹمی میزائل لے کر کیوبا جا رہے تھے۔ امریکہ نے دھمکی دی کہ اگر یہ جہاز سمندر کے ایک خاص حصے سے آگے بڑھے تو انہیں تباہ کر دیں گے۔ اس دھمکی کے آگے روس نے گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے جہاز واپس بلا لیے۔ اس واقعے کو امریکہ کی فتح سمجھا گیا، لیکن اس کے بعد کاسترو اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہ ہو سکے۔ امریکی سی آئی اے نے کئی بار کاسترو کو قتل کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ان کی سابقہ بیوی کو بھی ان کے خلاف استعمال کیا گیا، مگر کاسترو ایسے حملوں میں اپنی ہوشیاری کے باعث ہمیشہ بچ نکلے۔ کاسترو نے کیوبا کے عوام کے لیے بہت کام کیے۔ کیوبا کے زیادہ تر لوگ ان سے خوش تھے۔ انہوں نے جاگیرداری کا خاتمہ کیا، غریبوں کو زمینیں دیں، اسکول اور اسپتال بنائے، لیکن کیوبا کی معیشت روسی امداد پر ہی چل رہی تھی۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹکڑے ہونے کے بعد کیوبا کی $6 ارب کی امداد بھی بند ہو گئی۔ روسی تیل ملنا بھی بند ہو گیا۔ اس صورتحال نے کیوبا کو سینکڑوں سال پیچھے کے زمانے میں پھینک دیا۔ لوگ بجلی کی لائٹس کی جگہ چراغ جلانے لگے اور کاروں اور بسوں کی جگہ گھوڑا گاڑیوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کاسترو نے معیشت بہتر کرنے کے لیے 2 فوری اقدامات کیے: سیاحت کو فروغ دیا اور امریکہ سے اچھے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے۔ وہ روسی کیمپ سے نکل گئے۔ سرد جنگ ختم ہونے کے بعد امریکہ بھی کیوبا کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ امریکہ نے کیوبا پر سے پابندیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ سب سے بڑا بریک تھرو اکتوبر 2000 میں ہوا جب امریکی کانگریس نے ایک بل پاس کر کے امریکی کمپنیوں کو کیوبا سے خوراک اور ادویات کی تجارت کی اجازت دے دی۔ یوں کیوبا کی گرتی ہوئی معیشت پھر سے سنبھلنے لگی، مگر اس دوران کاسترو بری طرح بیمار ہو گئے۔ جون 2001 میں ہوانا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچے۔ 3 برس بعد اسٹیج سے گر کر ان کا ایک بازو اور گھٹنا ٹوٹ گیا۔ 2006 میں انہوں نے صدر کے اختیارات عارضی طور پر اپنے بھائی راؤل کاسترو کے سپرد کر دیے۔ 2 سال بعد 2008 میں وہ صدارت سے مستعفی ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا زیادہ تر وقت اسپتال میں گزرنے لگا۔ انہوں نے میڈیا کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ آخری بار انہوں نے اپریل 2016 میں ہوانا میں کمیونسٹ پارٹی آف کیوبا کے اجلاس میں شرکت کی۔ پھر اسی برس 25 نومبر 2016 کو فیدل کاسترو کی موت ہو گئی۔ ان کی عمر اس وقت 90 برس تھی۔ فیدل کاسترو کی آخری رسومات سینتا ایفیجینیا قبرستان میں ادا کی گئیں۔ ان کی لاش کو جلا کر راکھ دفن کی گئی۔ اس جگہ ایک یادگار تعمیر کر دی گئی جہاں لوگ جا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی موت پر کیوبا میں 9 دن تک سوگ منایا گیا۔ تاہم کاسترو نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو جلا وطن کیا تھا وہ ان کی موت پر بہت خوش تھے۔ ایسے ہی کچھ جلا وطن کیوبین شہری امریکی شہر میامی میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے وہاں لٹل ہوانا کے نام سے ایک بڑی آبادی بھی بسا رکھی ہے۔ اس آبادی میں کاسترو کی موت پر لوگوں نے خوشیاں منائیں اور امریکہ اور کیوبا کے پرچم بھی لہرائے، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ کاسترو امریکہ کے خلاف ایک بڑے مزاحمتی ہیرو تھے۔ وہ زندگی بھر امریکی سامراج سے ٹکرائے اور کبھی بھی ہار نہیں مانی۔